پختونخوا ہاؤس میں جو ہوا ہے اور ہمارے معزز ممبران جو وہاں پہ ان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا ہے، ہمارے جو ملک لیاقت صاحب ہیں، نظیب صاحب ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ممبران ہیں، اور جو بھی ہوا ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں پہ اسلام آباد میں جو بھی ہوا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، یہ ہماری عزت کے اوپر انہوں نے دعویٰ بولا ہوا ہے۔ اس کے لیے کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہم نے جتنی بھی ریکمنڈیشن دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی عزت کی خاطر، اپنے عزت کی لاج رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے اس کا پوچھنا بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ کل ہمارے معزز لیڈر آف دی ہاؤس نے فلور آف دی ہاؤس یہ شکر ہے ایڈمٹ کر دیا ہے، 40 دن تک تو ہم ماتم مناتے رہے کہ آئی ڈبلیو ہے، ایم آئی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، لیکن شکر ہے وہ خود اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ پاک فوج زندہ باد۔ یہ بھی بڑی خوشی والی بات ہے کہ 40 دن ہم رونا روتے رہے، ہم ویر بے بے کے وہ روتے رہے، اور یہاں پہ شکر ہے اس نے پاک فوج کا زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آگے جائیے تو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے بربریت، فسطائیت اس کی انتہا کر دی، بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے گھروں میں، ہماری وہاں پہ بہنیں تھی، بیویاں، بیٹیاں جو بھی وہاں پہ تھی، لیڈیز پولیس کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ سرچ کی ہے۔ لیکن یہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا علی نقوی بائی بائی کا، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے سرچ ہوئے ہیں، اتنی مشینری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنے جو ہے وہ نشاندہی کر لیتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ دہشت گرد آپ کے گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ گزر گیا ہے، لیکن پورے صوبے کا چیف منسٹر غائب ہوتا ہے اور اس کا اتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے زیادہ اسپیشل برانچ والے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نوکر چاکر ہوتے ہیں، 100 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے دوسری مرتبہ ہمارا سر، ہماری آنکھیں شرم سے جھک گئی کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے نا وہ اغوا ہو چکا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے، اور یہاں پہ ان کا نمائندہ، میں اس لیے علی نقوی بائی بائی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نقوی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ بیرسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے، میرے ان معزز ممبران میں کوئی اہل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیان دے دیتا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کس کے بندے، وہ کس نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ ہمارا جب وزیر خزانہ یہاں کراچی سے آتا ہے اور ہمارے صوبے کے خزانہ کو چلاتے ہیں، میں ابھی کنسٹیٹیوشنل پوائنٹس پہ بھی آؤں گا، تو یہ باتیں میرے معزز ممبران کے لیے باعث ہے سبق آموز ہے، میں غلط الفاظ نہیں بولوں گا کہ خدا را آپ لوگ بے شک بار بار کھڑے ہوتے جائیں، لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر کوسچن مارک آ چکا ہے۔ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ گرفتاری دے دیتا تو اس کا جو شملہ ہے وہ اوپر جا چکا ہوتا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم اس کو چھڑانے کے لیے جاتے، کیونکہ یہ جو ہتھکڑی ہے سر، یہ ہمارے بازوں کے لیے بنی ہوئی ہے، یہ برف کے بازوں کے لیے جو ہے وہ چوڑیاں نہیں ہے، اس کے لیے ہتھکڑی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھاگا کیوں ہے؟ اس کی وضاحت میرے چیف منسٹر صاحب نے نہیں دی ہے کہ میں وہاں سے کیوں بھاگا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار لمبی لمبی نہ چھوڑیں، ہم جب گپ لگاتے ہیں آپس میں تو وہ کہتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا وہ، تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی کم بولا کریں۔ تو 12 ضلع اس نے گنوا دی، ہم کہتے ہیں تھوڑے کم ہو جائیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن 12 ضلع بڑی لمبی باتیں ہیں، بڑی لمبی لمبی آپ نے چھوڑ دی۔ چلو وہ آپ نے چھوڑ دی، وہ خیر ہے، وہ آپ لوگوں کا اپنا وہ ہے، ہمارا بھی وہ چیف منسٹر ہے، ہم مانتے ہیں، ہم فارم 45 اور 47 کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو چاہے جعلی ہو، وہ تو اللہ خیر کرے۔ ابھی میں اس پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں، آئینی پوائنٹ ہے سیکشن 245، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور۔ آپ سر یہاں پہ رونا رو رہے ہیں، لیکن خود آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم
کہ یہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور وہاں پہ مجھے تو کربلا کا منظر پیش ہو رہا ہے وہاں پہ. کیا یہ اپنا آپ کو میں سر 245 آئین پاکستان کی بیسک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس میں سر پی ٹی ایم کو تو کالعدم جماعت سر وہ 11B کے تحت ہوا ہے. وہ 11B جو سیکشن انہوں نے ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کیا ہوا کر دیا ہے، میرا خیال ہے کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا. سر نہیں، میں سر وہ بات، میں سر کچھ باتیں فلور آف دی ہاؤس آپ کے سامنے لا رہا ہوں. سر 245 کو آپ پڑھ لیں. سر یہ سر 245 میں اسپیکر صاحب کہے گا ایک منٹ. اسپیکر صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے، ملک کے اوپر کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے یا وار کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس میں فوج کو بلایا جاتا ہے. وہاں پہ جو فوج کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں فیڈرل میں، وہ بھی غلط تھا. میں کچھ پوائنٹ آپ کے اس کے نالج کے لیے لے رہا ہوں. یہاں پہ بھی جو بلایا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ کس نے بلایا ہے؟ یہ 245 کس نے کیا ہوا ہے؟ سر یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر ایک لایا گیا کیونکہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو یہ سیکشن تھا یہ صرف ٹرائبل بیلٹ کے اوپر لاگو تھا. تو وکیل صاحبان گئے ہیں عدالت، انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. تو یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب تیشا فرمان صاحب اس نے کہا چلو آپ کو گلا ہے کہ یہ صرف فاٹا کے اوپر ہے، چلو میں اس کو پورے صوبے کے اوپر لگا لیتا ہوں، یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اس نے آرڈیننس کے ذریعے یہ 245 جو سیکشن تھا اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. ان کو کلی چھوٹ دے دی گئی. آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈبلیو نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا. یہ چھوٹ آپ نے دی ہوئی تھی انڈر سیکشن 245 اور آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور فرمان طرف نے اس کو جو ہے نا ایکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. پھر جو ہے وکیل صاحب بن گئے. 2019 کا مقدمہ ہے سر، ریکارڈ دیکھ لیں یہاں پہ، اگر ایجی صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو مقدمے کی تفصیلات بتا دیتے. 2019 میں وقار سیٹھ صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس نے اور ہماری جو ایک مسرت ہلالی صاحبہ جو جسٹس ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آیا. اس نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا جتنے بھی انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ قید ہیں ان کے خلاف اگر مقدمہ ہے تو وہ سول کورٹ میں چلایا جائے اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور جو لوگ بے گناہ ہیں اس کو ایک بانڈ کے ذریعے رہا کیا جائے. یہ ساری باتیں سر ریکارڈ کے اوپر ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. پھر آپ ہی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سٹے لے لیا. اور پھر آپ رونا رو رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ سٹے ریکارڈ کے اوپر سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور آج تک اس کے لیے میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے. باتیں تو ہم بہت سن رہے ہیں لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. آئین اور قانون کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہمت بھی نہیں ہے اور جرت بھی نہیں ہے ان میں. میرے پشتون شہید ہوئے ہیں، آج 3 لاشیں گری ہیں وہاں پہ اور 13-14 بندے زخمی ہوئے ہیں. کیا گناہ کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ ایک پشتون جرگہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم سارے پشتون نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے. اذان ہوتی ہے ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس طرح مدینہ کی ریاست بنتی ہے. صلح حدیبیہ پڑھ لیں. اگر آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے جا رہے تھے، آپ کی چڑھائی اسلام آباد کے اوپر جو ہے ثابت ہے. ہمارے غریب صوبے کے وہاں پہ ڈوزر، ایمبولینس وغیرہ پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس قید میں پڑی ہوئی ہیں اور سینکڑوں درجنوں گاڑیاں ہماری وہاں پہ ہے. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گاڑیاں کس لیے گئی ہوئی تھی اسلام آباد؟ یہ پرامن احتجاج کے لیے گئی ہوئی تھی کہ وہاں اسلام آباد کے اوپر حملہ ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی. میں اس وزدہ زبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے کی ملکیت ہے اور آپ نے اور ہمارے صوبے کے ہر ممبر نے اور ہر منسٹر نے صوبے کے آئین کے مطابق حلف لیا ہوا ہے کہ اس کے وسائل جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اپنے صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم استعمال کریں گے. لیکن یہ وسائل وہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ہم پرامن دھرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اگر آپ پرامن نہ کریں گے عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان کو جو بند کیا ہوا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے. اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی جدوجہد میں شامل ہیں، لیکن اس طرح کی جدوجہد نہیں کہ میرے غریب صوبے کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں اس کے ساتھ آپ کسی اور کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو باقی باتیں نہیں، اور پھر وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی چوک جانا اور باقی خیبر پختونخوا ہاؤس میں پناہ لے لیں. اس طرح تو کام نہیں چلیں گے. ہمیں تو قائد نے حکم دیا، ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم نے اپنی گردنیں بھی حاضر کر دی ہیں، اپنے سر بھی قربان کر دیے ہیں. آپ لوگ بھی تو کریں نا، اپنے قائد کے لیے کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ کے قائد کے خاطر انشاءاللہ ہم بھی اپنے گردنیں اڑا دیں گے. لیکن جب اس طرح کی فسطائیت ہوگی، اس طرح کی لیکن ایک کوشچن اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہاں پہ تو کڈے کودے ہوئے تھے، وہاں پہ تو پتہ نہیں خاردار تارے تھی، جو بھی تھا، ہمارے چیف منسٹر کو رستہ کیسے ملا؟ وہ وہاں پہ گئے کیسے؟ میرے یہ بھائی تو نہیں جا سکتے تھے، باقی کارکن تو نہیں جا سکتے تھے، اور ہمارے دبنگ وزیر اعلیٰ صاحب تو وہاں پہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پختونخوا ہاؤس بھی چلے گئے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ اس سے اپنے ورکرز کو، ان عوام کو اور پختونخوا کو کوئی ورغلا نہیں سکتا ہے. یہ ملے ہوئے ہیں. آج آپ کے ڈی سی صاحب نے کل سیکشن 144 نافذ کر دیا ہے ضلع خیبر میں. میرے ضلع بنوں میں، میرے حلقے میں کنٹینر لگا کے 2 سڑک اس کو بولتے ہیں آج بند کر دیا ہے. حکومت کس کی ہے؟ اگر آپ لوگ حکومت نہیں کر سکتے تو دے دیں استعفیٰ، چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ یار ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں. کیونکہ دفعہ 44 آپ کا ڈی سی لگاتا ہے. پچھلے 1 ہفتے سے 3 MPO کے تحت ضلع بنوں میں اور خصوصاً میرے حلقے کے غریب عوام کو، وہ بیچارے عورتیں ساتھ ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہیں، وہاں پہ بنوں علاج کے لیے وہ آتے ہیں تو مرد کو اٹھا لیتے ہیں کہ آپ PTM میں ہیں اور اس کو 3 MPO کے تحت اندر بند کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. 300 کے قریب اس کو 3 MPO کے آرڈر دستخط شدہ ڈی سی صاحب نے دیا ہے. ڈی سی صاحب جب آپ کی نہیں مانتا ہے تو پھر اگر ہم آپ کے نہیں مانیں یا ہم آپ کے پاس باتیں کریں تو آپ چھوڑ دیں. حکومت کیا کر رہے ہیں؟ صوبے میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبینہ بھی استعفیٰ دے دیں. کبینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں جواب دے دیں. جب ڈی سی کے اوپر آپ کے نہیں، یا تو مان لیں کہ ہم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ لیں کہ یہ جو خیبر میں ہو رہا ہے PTM کے ساتھ، جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت وہ کل کی ہوئی ہے. اس کے لیے بھی رولز ہیں. رولز کے مطابق انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کر دی ہے، 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے. لیکن یہ جو میں سیکشن اور یہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ ویسے نہیں بتا رہا ہوں اسپیکر صاحب، یہ ریکارڈ والی باتیں آئین اور قانون کی باتیں ہیں. آئین اور قانون کی طرف ہمارا ہے تو ہم تو آئین اور قانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو فسطائیت کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہو رہا ہے، یا اس کو اون کر دیں، اس کو اون کر دے کہ بالکل یہ ہماری گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اور ہماری حکومت ہی کر رہی ہے، یا کہہ دے کہ یہ ہم بے بس ہے تو پھر استعفیٰ ہی دے دے، چھوڑ دے ہماری جانیں. اس طرح تو سر نہیں چلے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے. غلط کر دیا آپ نے. میں نے حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑتا ہے، اور جب امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 کوالٹیز ہیں. میں معزز ایوان کی وساطت سے اور اس میڈیا کی وساطت سے PTI کے ورکر سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کل جو کہہ رہے تھے، کل جو بیان کر رہے تھے، وہ ان تینوں اس میں اگر فالو کرتے ہیں تو آپ خود ہی اس سے مقصد نکال لیں، خود ہی اپنا فیصلہ کر دیں. میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جو باتیں کہی ہیں کم از کم میں تو ایز اے معزز شہری وہ نہیں مان سکتا ہوں. خیبر کا میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ آج جو ہو رہا ہے صوبے کے ساتھ، جو اجلاس میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مجھے غصہ اس چیز کا چڑھتا ہے، باقی نہیں ہے کہ اجلاس کی صحیح کارروائی چلائے. لیکن آپ ایک کام کرتے بھی ہیں اور پھر ہاتھ ایک پتھر بھی پھینک دیتے ہیں اور ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کہ یار میں نے تو پتھر نہیں مارا ہے. تو پشتونوں کو آپ مروا بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہوا ہے؟
جب آپ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا مجھے یقین ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، یہ ساری صرف فلور آف دی ہاؤس باتیں ہیں، پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا را ہماری جان چھوڑ دیں، پشتونوں کی جان چھوڑ دیں، اس صوبے کی جان چھوڑ دیں، چلو ہم چلتے ہیں یار اکٹھے خان صاحب کو چھوڑانے کے لیے، ہم ساتھ چلتے ہیں، آپ کو خان صاحب کو انشاءاللہ ہم چھوڑائیں گے، ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، لیکن خدا را یہ ظلم بربریت تو یہاں پہ تو نہ کریں۔ دل کے اوپر کافی بوجھ ہے، کل سے جو ہے نا سر میرے دل کے اوپر کافی بوجھ ہے۔ اسمبلی ممبران کے ساتھ جو معزز ممبران ہیں ہمارے، اس کے ساتھ جب سی ایم صاحب ایک وعدہ کرتے ہیں، میں فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں، اگر وہ سامنے ہوتے تو میں بتا دیتا، وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ احسان اللہ صاحب یہ ابھی پہ نہیں ہے، اس نے کچھ باتیں کہی تھی، لیکن میں نے تو حدیث شریف کا حوالہ دیا، باقی میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں، لیکن وعدے اس نے پورے نہیں کیے ہیں، اپنے ممبران کے ساتھ نہیں کیا۔ ہمارا چھوڑے، ہماری تو خیر فکر ہی نہ کریں، ہم تو اللہ ہی ہمارا والی وارث ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، میں معزز ایوان میں اپنے ممبران کی بھی وہ سنوں گا، لیکن سر یہ مدینے کی ریاست والی باتیں جو ہے اس میں تو صلح حدیبیہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے احرام باندھ کے مکے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہاں پہ جب معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ کے نام کے احرام واپس کھول کے پھر واپس ہو گئے، انہوں نے وہ پاس رکھی ہیں۔ تو کہاں پہ ہیں آپ کی مدینے کی ریاست؟ یہاں پہ تو دم کیا ہے؟ یہاں پہ تو اپوزیشن کی طرف اس طرح انگلیاں وہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح پتہ نہیں اپوزیشن نے بیڑا کیا ہوا ہے، 92 کے قریب بندے آپ کے پاس ہے، 2/3 میجارٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ میجارٹی دی ہے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اس ایوان میں، یہاں پہ سٹامپ پیپر والے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ سٹامپ پیپر میں اسپیکر صاحب آپ کو پھر دوں گا انشاءاللہ۔ سٹامپ پیپر والے بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے 20 سے اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے سٹامپ پیپر بڑھ کے دیے اور کہتے ہیں کہ فارم 45 اور 47۔ یہاں پہ فارم 47 والے ہیں کیونکہ سٹامپ پیپر والے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، ورنہ کھڑے ہو جائیں حلف دے دینا۔ کل تو وزیر اعلیٰ کے لیے سارے کھڑے ہو رہے تھے، حلف دے رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ اسپیکر صاحب وہ سٹامپ پیپر آپ کے حوالے سے انشاءاللہ اس ایوان میں آئے گی۔ یہ اس طرح چپ کے سے نہیں چلے گا کہ چپ کے ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم پتہ نہیں اتنے جیالے ہیں۔ وہ بیچارہ عمران خان غریب کیا سوچتا ہوگا؟ مجھے تو قسم سے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے، وہ بڑے دل والا بندہ ہے، وہ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ اس میں آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے جو ورکرز ہیں وہ انشاءاللہ میرے لیے قانون کی جنگ لڑیں گے اور چھڑائیں گے، اور یہاں پہ وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں، آپ کے یہ جو کرتوتیں ہیں، یہ جو حرکتیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے قائد جو ہے وہ دن بدن اندر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے قائد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کسی کے اشارے کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میری فلور آف دی ہاؤس ہیں، یہ ریکارڈ کر لیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ باتیں جو ہے نا لوگ پھر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ عدنان خان نے یہ کہا تھا۔ ہمارے لیے سارے لیڈر معزز ہیں، سارے لیڈر محترم ہیں، ہم کسی کی بھی دلاداری نہیں کریں گے، کسی لیڈر کی کو بھی برا بلا نہیں کہیں گے، لیکن جو سٹامپ پیپر والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خدا را ان کو بھی کہتا ہوں، اور یہاں پہ جو صحیح بندے بیٹھے، صحیح ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح بندے نہیں ہے، قربانی والے لوگ کافی زیادہ ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں خدا را ان چالوں میں نہ پنسے، اپنے قائد کی فکر کریں، اپنے لیڈر کی فکر کریں، اور اس کے لیے صحیح معنوں میں جد و جہد کریں، اور آئینی راستہ اختیار کریں، اور اس کو اس زندان سے نکال لیں جس میں وہ عقوبت خانے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار جو بتا رہے ہیں یہ کسی کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو پھنسانے کے لیے ہو رہا ہے۔